جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیوں؟ جو حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں ہوئے، ظاہری حیات پاک میں، مکیہ مدنی زندگی میں ایمان لائے، سبحان اللہ. جو ایمان نہ لائے، دیکھا تو سب نے نا، ٹھیک ہے. جنہوں نے دیکھا ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے مان لیا، صحابی بن گئے، اہل بیت اطہار کے اس پاکیزہ منصب پہ فائز ہوئے، جنہوں نے مان لیا. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے مانا نہیں. دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں دیکھنے والے ہیں. آئیے ذرا دونوں سے پوچھتے ہیں. جنہوں نے مان لیا ان سے بھی پوچھتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کی بات زیادہ ویلڈ اور زیادہ اتھینٹک ہوگی، اس لیے کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں اس زمانے تک وہ سارے پڑھ کر سمجھنے والے ہیں. کوئی بخاری پڑھتا ہے، کوئی مسلم پڑھتا ہے، کوئی تفاسیر پڑھتا ہے، کوئی ترمذی پڑھتا ہے، کوئی سنن ابن ماجہ پڑھتا ہے، کوئی مستدرک للحاکم پڑھتا ہے، سمجھ آ گئی، سنن البیہقی پڑھتا ہے. وہ سارے پڑھ کے سمجھتے ہیں، سارے پڑھ کے ویژولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کیا، ذرا مختصر کر دیتا ہوں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور علیہ السلام نے جبل صفا پہ تشریف لے جا کر اعلان فرمایا، سب کو بلایا اور اپنے اللہ کی وحدانیت کا اور نبی علیہ السلام کی رسالت، اپنی رسالت کا اعلان کروایا. اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج حملہ آور ہو رہی ہے، تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا. جب حضور نے فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ، پھر جب مجھ پہ اتنا یقین کرتے ہو تو کہتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. سارے پھر گئے سوائے اس مجمع میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. اب جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا نا، اور انہوں نے جب دیکھا عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ان کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان پر قربان ہونے والے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، حضرت سمیہ بھی گئی، حضرت بلال حبشی بھی، حضرت یاسر بھی، حضرت عمار ابن یاسر بھی. حضور علیہ السلام، یہ غلاموں کا جو ایک کہکشاں بڑھ رہی ہے، وہ فکر مند ہوئے. انہوں نے کہا یار کو طریقہ کرو، کوئی ہیلا کرو یار، یہ لوگ تو ان کی طرف جا رہے ہیں، کوئی طریقہ کرو کہ جس سے لوگ ان کی طرف جانے سے رک جائیں. انہوں نے میٹنگ بلائی. کفار، مشرکین، اس زمانے کے بڑے بڑے جتنے سردار وڈیرے جو بھی تھے اس زمانے کے، اپنے اپنے قبیلوں کے، خاندان کے، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اس بات پر کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی بات ڈھونڈنی ہے، کوئی کمزوری تلاش کرنی ہے، کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اس کی تشہیر کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے قریب نہ آئیں. اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. جب الیکشن ہوئے نا جناب تو دونوں پاس سے جب دو پارٹیاں کھلو جان تو ان میں سے ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب بتاتے ہیں، کرپشن کے، کردار کے، باقی چیزوں کے. وہ کس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں اونجلا نہیں ہے گا، میں نے ووٹ دیو، فار ایگزامپل، سمجھانے کے لیے. اب یہی حال وہاں لکیر کھنچ گئی، ایک طرف نبی پاک علیہ السلام، ایک طرف حضور کے صحابہ، دوسری طرف پورے کا پورا کفرستان، شرکستان، ابو جہل، ابو لہب اور یہ سارا قبیلہ. اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے، سارے جوڑ کے بیٹھ گئے. پتہ ہے کس بات میں؟ انہوں نے کہا بھی تلاش کرو کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزوری، کوئی خامی ڈھونڈو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جن کے سامنے بچپن
جن کے سامنے لڑکپن، جن کے سامنے جوانی، جن کے سامنے تجارت اور معاشرت، جن کے سامنے گھریلو سارے معاملات ہیں، سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. سب نے بچپن پہ غور کیا، سب نے بچپن پہ غور کیا. کہنے لگے یار سارے کوئی نہ کوئی بچپن میں ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ جس کو بڑے ہو کر بتانا آر سمجھتے ہیں. محمد کا تو بچپن بھی بڑا بے مثال اور بے عیب ہے. لڑکپن پہ غور کیا، کھیلنے کودنے کی عمر پہ غور کیا. اس زمانے میں تو پھر اس حالت میں تو پھر کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے. میں عظمت مصطفیٰ کی ایک بات کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچپن کی عمر میں اگر کبھی ہوا سے میرا سطر کھلنے لگتا، جبریل امین آ کر کپڑا ڈھانک کے مجھے ڈھانپ دیا. ہاں لڑکپن کو دیکھا، سارا غور کر کے کھیلنا کودنا باقی سارے معاملات. کہنے لگے بچپن بھی بے عیب ہے، لڑکپن میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گل نہیں، صاف ستھرا اجلا مصفا مزکا. پھر جوانی کی باری آئی ہے. مکے میں رہنے والا، مکے میں رہنے والا حسینوں کا سردار، جسے دیکھ کر مکے کی حسینائیں پردے ہٹا ہٹا کے دیکھیں اور تمنا اور آرزو کریں اور سوچیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ اس کے عقد میں اس عرب کی کون سی خوش نصیب خاتون آئے گی. کبھی غور کیا انہوں نے کہ جوانی میں شاید کہیں کوئی بات، تو سب نے کہا نہیں، جوانی بھی بے عیب ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی بات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. انہوں نے تجارت کے معاملات کو دیکھا، انہوں نے معاشرت کے معاملات کو دیکھا، باقی تمام چیزوں کو دیکھا. جب سارا نچوڑ نکال چکے نا، پھر کہنے لگے یار ہم تو خود ان کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں. ہم خود ان کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں. جب صداقت و امانت کا یہ تاج ان کے سر سجا ہوا ہے، ان سب نے سر جوڑ کر نتیجہ یہ نکال لیا، جو نہ ماننے والے تھے نتیجہ انہوں نے یہ نکال لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانا یا نہ لانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ محمد کا بچپن بھی بے عیب ہے، محمد کا لڑکپن بھی بے عیب ہے، محمد کی جوانی بھی بے عیب ہے، محمد کا پورا زمانہ 40 سال کی عمر ہی بے عیب ہے. کوئی عیب نہ نکال سکے، کوئی نقص نہ نکال سکے. تو جے کوئی گل لب جاندی تو مار کے معاف کرنا سی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے اتفاق کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہر عیب سے پاک ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، ہر چیز اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہے. اب میں اپنی عادت کے مطابق دعوت فکر دے کر یہ سوال نہ اٹھاؤں تو شاید بات پوری نہ ہوگی. اور جن نہ اکھی تکیا تے منیا بھی کوئی نہ، جنہ اکھی تکیا تے منیا بھی کوئی نہ، وہ عیب تے وہ بھی کو نہ ڈھونڈ سکے. جو ایمان بھی نہ لائے، آنکھوں سے دیکھا بھی صحیح، وہ عیب تو وہ بھی نہ تلاش کر سکے. تے ہن 14ویں صدی دا ملا اگر کوئی عیب کٹ کے بہ جاوے، جملہ بھی مکمل نہیں ہوا. یہ تو میں نے کہا ان کی بات جنہوں نے مانا نہیں. اب جنہوں نے مانا ہے ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، جنہوں نے مانا ہے ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا ان میں سے صرف ایک بات کر دیتا ہوں. حضرت حسان ابن ثابت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نالو سونا میری اکھ کوئی تکیا ہی. یہ حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے دیکھنے کی بات کی ہے.
کہ میں نے نہیں دیکھا. میرا ایمان وجدان ایقان یہ کہتا ہے. جب حضرت حسان ابن ثابت نے یہ کہا ہوگا نا کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں, ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی, حسان تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے, اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی حسین ہو لیکن تو نے نہ دیکھا ہو. میں بھی ہو سکتا ہے کوئی حسین ہو تو نے نہ دیکھا ہو. فوراً دوسرا مصرع کہا کہ سن لو, بات صرف میرے دیکھنے کی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان ابن ثابت کا ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے خوبصورت تو کسی ماں نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. تواڈے نالوں سونا کسی ماں جمیا ہی کوئی. اور اگلا عقیدہ, خلقت مبرأ من کل عیب. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے, جنہوں نے دیکھا ہے. دعوت فکر یہ ہے. اور خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں. اللہ. اچھا, اب اس میں ایک الگ موضوع ہے کہ پیدا بھی آپ ہو رہے ہیں اور چاہت بھی آپ کی ہے. میں اس کو نہیں کھول سکتا ابھی. میں جس موضوع کو سمجھانے چلا ہوں من انفسہم, بس اسی کو مکمل کرتا ہوں. جنہوں نے نہ دیکھا, جنہوں نے نہیں مانا, انہوں نے بھی عیب مانا ہے. کوئی عیب نہیں مانا اس کے اندر, بے عیب مانا ہے. اور جنہوں نے مانا ہے انہوں نے تو پھر انج دا منیا نا, انہوں نے تو پھر ایسے مانا ہے کہ ماننے کا حق ادا کر دیا ہے. جنہوں نے نہ مانا انہوں نے بھی بے عیب مانا, جنہوں نے مانا ہے انہوں نے بھی بے عیب مانا ہے. تو پھر اسی تکن والے دی گل مناں گے نا, بعد پڑھن والے دی گل تے گالیوں کو نہیں رکھ دی. جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم تو ان کی بات کو مانیں گے. اور یہ بھی بات یاد کرنا, یہ آخری نقطہ عرض کر کے جا, من انفسہم مقام مدح میں ہے. اور مقام مدح میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دعوت فکر دی ہے, یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ رسولوں کا سردار ہے, یہ انبیاء کا امام ہے, یہ کائنات کا تاجدار ہے, یہ خاتم النبیین ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. میرا چیلنج ہے, یہ میرا محبوب ہے. اس کی جوانی دیکھ لو, اس کا بچپن دیکھو, اس کا لڑکپن دیکھ لو, اس کا ظاہر دیکھ لو, اس کا باطن دیکھ لو, اس کو مکے میں دیکھ لو, اس کو مدینے میں دیکھ لو, اس کے سوتا دیکھ لو, اس کو جاتا دیکھ لو, اس کو بدر میں دیکھو, اس کو احد میں دیکھو, اس کو حنین میں دیکھو, اس کو نماز پڑھتا دیکھو, اس کو تہجد پڑھتا دیکھو, اس کو معراج میں جاتا دیکھو, کسی حال میں بھی دیکھ لو, میرے محبوب میں کوئی عیب نہ تھا, نہ ہے, نہ نکال سکو. نعرہ رسالہ, بلند آواز سے نعرہ رسالہ, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے, رب کائنات نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے, یہ میری تخلیق کا شاہکار ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آؤ اس کائنات ارضی و سماوی میں میرے محبوب جیسا کو نکال کے بتا کے دکھا دو. کیوں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. اللہ نے کائنات کے لیے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. اللہ نے اس کو کائنات کے لیے رہنما و مقتدا و امام بنایا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے, اس لیے کہ تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے دیکھ لو, ہر حال میں دیکھ لو, ہر کیفیت میں دیکھ لو. شان یہ ہے کہ من انفسہم, ہے تم میں سے, ہے تم میں سے. کمال یہ ہے کہ تم جیسا نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ تم جیسا نہیں ہے. اور پھر میں نے یہ کہا نا کہ صرف پڑھنے والوں کی کیسے مانیں. میرا اور آپ کا مکتب اور مشرب یہ ہے کہ ہم جن کو اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں نا, وہ صرف پڑھ کے سمجھنے والے نہیں, وہ دیکھنے والے ہیں. دوہرا دیتا ہوں, میں نے کہا نا کہ انہوں نے دیکھا, بعد میں آنے والے پڑھنے والے ہیں. میرا آپ کا تعلق اہل سنت و جماعت کا, خوش عقیدگی کے اس مشرب کا جو نشان اور علم اور پہچان ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ صرف پڑھ کے سمجھنے والے نہیں, وہ دیکھنے والے بھی ہیں. میں کیوں نہ کہوں, حضرت میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فرمایا نا, سبحان اللہ,
ما اجملک ما احسنک ما اکملک، یہ تک کے فرمایا. واہ واہ. ہاں، اور یہ دیکھ کر کہا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. میرے اور آپ کے امام نے یہ کیا کہا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. ہم صدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ ایویں نہیں آکھیا. امام نے فرمایا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. اور میرے شیخ کریم شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین نے یہ دیکھ کر کہا جملہ رسول ہادی پر حق کے گزشتن بر فضل تو ہے ختم رسول دادا گواہی. یا احسنو یا اجملو یا اکملو اکرم واللہ بے اخلاقک فی الملأ یباہی. جنہوں نے بھی کہا ہے نا، انہوں نے دیکھ کر کہا ہے، انہوں نے دیکھ کر سمجھ کر کہا ہے. اس لیے من انفسہم مقام مدہ میں ہے. اور پیغام یہ ہے کہ میرا رسول میرا محبوب ہے، تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. اور پیغام دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنی رفعتوں والا، اتنے مقامات والا رسول معظم پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور بن مانگے عطا کیا ہوا ہے. اس کی قدر پوچھنی ہو جا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، جنہوں نے رب سے مانگ کر کہا ہے مولا محبوب کی امت میں بھیج دے. ہاں، اللہ نے یہ اعزاز مجھ آپ کو حضور کے امتی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم بن مانگے عطا کیا ہوا ہے. تو کیا اس بن مانگے اتنی بڑی نعمت کے عطا ہو جانے کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ جب ان کی ولادت کا مہینہ آئے تو خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، خوشی کا اظہار کریں اور خوشیوں کا اعلان کریں اور دنیا والوں کو بتائیں اور دنیا والوں یہ ہے وہ مہینہ، یہ ہے وہ تاریخ جس میں نبیوں کا تاجدار، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا ملجا و ماوا، مسکینوں کی جائے پناہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ظاہر کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بننے کا اعزاز دیا. من انفسہم مقام مدہ میں ہے، مقام تعریف و ثنا میں ہے. اللہ تعالی ہمیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ماننے کی، سر تسلیم خم کرنے کی اور اس عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمان کا، اپنے ایقان کا، اپنے عمل کا، حضور کی سنت و شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا اور حضور علیہ السلام سے سچا محبت اور پیار کرنے کا، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کا، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بیدار رہنے کا اور حضور کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ تیار رہنے کی اور اپنے آپ کو پیش کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر جناب چودھری صاحبان کو، سب کو، مہمانوں کو، معامرین کو، آپ سب حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی لذتوں میں مست رکھے اور عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے برکت حاصل کرتے ہوئے دونوں جہانوں کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی.